بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے مادی خزانہ میں انسان کی جان سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں۔ حدود اور تعزیرات کے اکثر قوانین ہجرت کے چند برس بعد نازل ہوئے، لیکن انسان کی جان کی حرمت کا حکم مکہ ہی میں اتر چکا تھا۔ معراج کے سلسلہ میں جو اخلاقی احکام بارگاہ الہی سے عطا ہوئے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ ترجمہ: خدا نے جس جان کو حرام کیا ہے اس کو ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے تو اس کے وارث کو ہم نے اختیار دیا ہے، چاہیے کہ وہ قصاص میں زیادتی نہ کرے، اس کی مدد کی جائے۔ عرب میں اسلام سے پہلے بھی قتل و قصاص کے کچھ قوانین موجود تھے۔ یہود جو اس ملک میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے، تورات کے حدود تعزیرات کا مجموعہ ان کے پاس بھی موجود تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عرب میں چونکہ منتظم حاکمانہ طاقت اور اخلاقی روح نہ تھی، اس لیے وہ ان احکام کا نفاذ نہیں کر سکتے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی یہود نے فصل مقدمات کے لیے بارگاہ نبوت کی طرف رجوع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمات عموماً تورات کے احکام کے مطابق فیصل کر دیتے تھے۔ عرب میں ایک شخص کا قتل صدہا قبائل کی خانہ جنگی کا سلسلہ چھیڑ دیتا تھا، اس لیے غزوہ بدر کے بعد جب اسلام کے بازوؤں میں حاکمانہ زور آ چلا تھا، قصاص کا حکم نازل ہوا۔ یاد ہوگا کہ اطراف مدینہ میں بنو قریظہ اور بنو نصیر دو یہودی قبائل رہتے تھے۔ ان دونوں میں بنو نصیر معزز سمجھے جاتے تھے، اس لیے کوئی قرظی اگر کسی نذیری کو قتل کر ڈالتا تو اس کو بنو نذیر مار ڈالتے تھے، اور اگر کسی نذیری کے ہاتھ سے کوئی قرظی قتل ہو جاتا تو چھواروں کے 100 وثق خون بہا دے دیتے۔ مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اسی قسم کا ایک واقعہ پیش آیا۔ لوگوں نے اس کا مرافعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس پر سورہ مائدہ کی چند آیتیں اتریں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے۔ ترجمہ: ہم نے ان کو تورات میں حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور زخموں کے بدلے ویسے ہی زخم۔ یہ حکم گو یہودیوں کے لیے تھا، لیکن ایک اور آیت نے اس مسئلہ کو بالکل واضح کر دیا۔ ترجمہ: مسلمانوں، تم پر مقتولین میں مساوات اور برابری کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس حکم نے مساوات اور عدل کے پلے کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے برابر کر دیا۔ یہودیوں میں خون بہا دیت کا قانون نہ تھا، لیکن عرب میں یہ قانون تھا، اور اسلام نے چند اصلاحات کے ساتھ اس کو باقی رکھا۔ ترجمہ: اس کے بھائی یعنی اولیاء مقتول کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اس پر پابندی خوبی کے ساتھ کرنا اور بطور احسن اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اب تک قتل عمد اور قتل شبہ یعنی غلطی سے قتل میں کوئی تفریق نہ تھی۔ 2 ہجری میں ایک مسلمان غلطی سے ایک مسلمان کے ہاتھوں مارا گیا، ایک اور مسلمان انصاری کے ہاتھ سے ایک قریشی قتل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کے بھائی کو خون بہا دے کر راضی کر لیا۔ اس کے بعد وہ منافقانہ اسلام لایا اور غداری سے انصاری کو قتل کر کے قریش میں جا کر مل گیا۔ ان واقعات کی بنا پر قتل شبہ کے متعلق متعدد احکامات نازل ہوئے۔ ترجمہ: کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو مار ڈالے، لیکن غلطی سے۔ اگر کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کیا تو ایک مسلمان غلام آزاد اور خون بہا اس کے وارثوں کو ادا کرنا چاہیے، لیکن کہ وہ معاف کریں تو خیر۔ اگر مقتول خود مسلمان ہو اور کسی دشمن قوم سے تو صرف ایک غلام آزاد کرو، اور اگر ایسی قوم سے ہو جس سے تم نے معاہدہ کیا ہو تو خون بہا دینا اور ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اگر قاتل کو یہ مقدور نہ ہو تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے چاہیے کہ خدا اس کی طرف رجوع ہو۔ خدا علم اور حکمت والا ہے، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ خدا اس پر اپنا غضب اور لعنت بھیجے گا، اور اس کے لیے بڑا عذاب اس نے مہیا کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قتل و قصاص کے متعلق
یہ سب سے آخری حکم ہے۔ حفاظت جان کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر ہوا، جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے تمام خون میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ اس کے بعد قتل خطا مشابہ بقتل عمد کے خون بہا کی تجدید فرمائی۔ قتل خطا کا خون بہا اہل قریہ کے لیے 400 دینار مقرر کیا۔ 6 ہجری میں عقل و آرینہ کے قبائل کے کچھ لوگ مدینہ آ کر مسلمان ہوئے۔ یہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر چراگاہ میں ان کو قیام کی اجازت دی۔ ایک دن موقع پا کر مسلمان چرواہوں کو طرح طرح سے عذاب دے کر بڑی رحمی سے مار ڈالا اور مویشی لوٹ کر لے گئے، اور وہ گرفتار ہو کر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اسی طرح عذاب کے ساتھ قتل کا حکم دیا۔ گو یہ برابر کا انتقام تھا، تاہم اس میں کسی قدر بے رحمی تھی، اس لیے خدائے پاک کی طرف سے عتاب ہوا اور ڈاکوؤں کے لیے علیحدہ احکام نازل ہوئے۔ ترجمہ: ان لوگوں کی سزا جو خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور ملک میں فساد مچاتے ہیں، یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں، یا ان کے ادھر کے ہاتھ اور ادھر کے پاؤں کاٹ ڈالے جائیں، یا ملک سے الگ کر دیے جائیں، یعنی قید ہوں یا جلاوطن کیے جائیں۔ جان کے بعد مال کا درجہ ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں چوروں کے لیے قطعیت کی سزا جاری تھی، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ مخروم کی ایک عورت نے اس جرم کا ارتکاب کیا۔ چونکہ وہ ایک شریف خاندان سے تھی، اس لیے مسلمانوں میں بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، ان سے سفارش کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت برہم ہوئے اور لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کا یہی سبب ہوا کہ وہ نیچے طبقہ کے لوگوں پر تو حکم جاری کرتے، لیکن اوپر درجہ کے لوگ جب جرم کا ارتکاب کرتے تو ان سے درگزر کرتے۔ خدا کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ لیتا۔ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں نے بے چوں چراں اس حکم کی تعمیل کی۔ عربوں میں زنا کی سزا مقرر نہ تھی۔ یہودیوں میں تورات کی رو سے زانی کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا مقرر تھی، لیکن اخلاقی کمزوری کی بنا پر اس قانون کو جاری نہیں کر سکتے تھے۔ اطراف مدینہ میں جو یہودی آباد تھے، رجم کے بجائے انہوں نے یہ سزا مقرر کی تھی کہ مجرم کے منہ پہ کالک لگا کر کوچہ بازار میں اس کی تشہیر کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے ایک مجرم کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ غالباً یہ 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ تمہاری شریعت میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے اپنا رواج بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوا کر اس سے پڑھوایا۔ انہوں نے رجم کی آیت پر انگلی رکھ کر چھپا دی۔ آخر ایک مسلمان یہودی نے نکال کر وہ آیت سنائی۔ آپ نے فرمایا، خداوند یہ تیرا حکم ہے جس کو ان لوگوں نے مردہ کر دیا ہے۔ میں سب سے پہلا شخص ہوں جو تیرے اس حکم کو زندہ کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سنسار کرنے کا حکم دیا اور سنسار کیا گیا۔ 5 ہجری میں سورہ نور نازل ہوئی، جس میں زنا کی سزا 100 درے قرار دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رجم کی سزا بھی قرآن نے باقی رکھی تھی، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ بہرحال احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بن بیاہے کے 100 درے اور بیاہوں کے لیے رجم کا حکم ہے۔ چنانچہ 8 ہجری میں ایک مسلمان نے اس جرم کا ارتکاب کیا اور لوگوں کو اس کا علم نہ تھا، لیکن دنیا کی سزا کو آخرت کے عذاب پر اس نے ترجیح دی اور مجمع عام میں آ کر بارگاہ نبوت میں عرض پردراز ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہ گار ہوں، مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے تحقیق فرمائی تو اس کے رجم کا حکم دیا۔ شراب 5 ہجری میں حرام ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شراب خوری کی کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ 40 درے تک ان لوگوں کو اس جرم میں مارے گئے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں 80 درے کر دیے تھے۔ قذف یعنی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا 5 ہجری میں نازل ہوئی۔ ترجمہ: جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں
پھر 4 گواہ نہ لا سکیں تو ان کو 80 درے مارو اور پھر کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ دنیا میں 3 چیزیں ہیں، جان، مال اور آبرو، جن کی حدود و تعزیرات کا ذکر اوپر ہوا، وہ انہی 3 چیزوں کے تحفظ کے لیے ہیں۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کے نزول کے بعد 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر حرم کے اندر ماہ حرم کی تاریخوں میں فرمایا، مسلمانوں، ہر مسلمان کی جان، مال اور آبرو اسی طرح قابل حرمت ہے جس طرح اس محترم شہر میں اس احاطۂ حرم کے اندر یہ مقدس دن قابل حرمت ہے۔